بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نام البدیع کے بارے میں۔ لغت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں بدیع کو تو بدع، بدع اور بدیع تینوں حرکات سے استعمال ہے۔ اس کا معنی ہے گڑھنا، بغیر نمونے کے کوئی چیز بنانا، ابتدا کرنا، ایجاد کرنا، بے مثال ہونا، انوکھا ہونا۔ بدعہ اسی سے ہے، یعنی نیا کام، انوکھا کام۔ ابدع کسی کام کو خوش اسلوبی سے کرنا۔ ابتدع ایجاد کرنا۔ تبدع بدعتی ہونا۔ استبدع عجیب و نادر سمجھنا۔ البدع انوکھا۔ نا تجربہ کار مرد کو کہا جاتا ہے فلان بدع فی الامر، کہ فلاں نے اس کام کو پہلی مرتبہ کیا۔ بدعہ یعنی بغیر نمونے کے بنائی ہوئی چیز، دین میں نئی رسم، وہ عقیدہ یا عمل جس کی کوئی اصل قرون ثلاثہ مشہود لہا بالخیر میں نہ ملے، اسی کو بدعت کہتے ہیں۔ اسی سے البدیع اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنی میں سے ہے۔ کہا جاتا ہے اللہ بدیع السماوات والارض، اللہ نے آسمان و زمین کو بغیر کسی نمونے کے پیدا کیا ہے، انوکھی چیز بنانے والا۔ اسی سے علم البدیع بھی ہے، وہ علم جس سے کلام کی محسنات لفظیہ اور معنویہ معلوم ہو، اس کو علم بدیع کہا جاتا ہے۔ تو لغت کے اعتبار سے بدعہ کی یہ تفصیل ہے، پیدا کرنا، ایجاد کرنا، انوکھے چیز کو لانا، انوکھا پن، یہ سب معنی ہیں۔ قرآن مجید میں دو جگہ یہ وارد ہے، بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بدیع السماوات والارض اَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اللہ کے حق میں بدیع کا معنی کیا ہوگا؟ ابو عبیدہ کہتے ہیں بدیع یعنی مبتدع، ایجاد کرنے والا، بغیر نمونے کے کوئی چیز لانے والا۔ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے کہا بدیع السماوات والارض، یعنی آسمان و زمین کو وہی ایجاد کیا ہے۔ تو بدیع دراصل مبدع کے معنی میں ہے، مفعل بمعنی فعیل ہے۔ وہ مبدع یعنی پیدا کرنے والا، ایجاد کرنے والا، بغیر نمونے کے، یعنی اس کی طرح اس سے پہلے کوئی ایجاد نہیں کیا تھا، یہی سب سے پہلے ایجاد کیا۔ عرب کے لوگ جب کوئی قول کے اعتبار سے یا فعل کے اعتبار سے نیا کام کرے، جو کام اس سے پہلے کوئی آدمی نہیں کیا تھا، تو اسی کو کہتے ہیں مبدع۔ اسی طرح دین میں بھی اگر کوئی نیا کام کرتا ہے جس کا اصل نہیں ہے، تو اس کو بھی بدعت کہا جاتا ہے، اور ایسے کرنے والے کو مبتدع کہتے ہیں۔ تو گویا کہ اس کا معنی ہوگا سب سے پہلے ایجاد میں لانے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو آیت میں ہے کہ بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کو بغیر نمونے کے وجود میں لایا ہے، تو دراصل بات اس سے پیچھے سے اگر ملائیں گے تو بات یہ ہے کہ
کہ لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے اولاد میں سے ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ایسے بغیر نمونے کی چیزیں لاتا رہتا ہے، آسمان ہے، زمین ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ بغیر نمونے کے لایا ہے۔ تو اسی میں سے ایک مثال یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر نمونے کے، بغیر والد کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، لہٰذا وہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتا ہے تو کہتا ہے کن ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو دراصل تمہاری جو سوچ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا ہے، یہ غلط سوچ ہے۔ زجاج کہتے ہیں بدیع السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر نمونے کے زمین و آسمان کو پیدا کیا، یعنی وہ منفرد ہے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے میں۔ خطابی فرماتے ہیں بدیع یعنی جس نے مخلوق کو پیدا کیا اور سب سے پہلے اسی نے پیدا کیا، اس سے پہلے کسی نے جو ہے پیدا نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ بعد میں کوئی پیدا کیا، یہ بھی تو بات نہیں ہے، یعنی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا، ایجاد کیا، وجود میں لایا۔ حلیمی کہتے ہیں بدیع اس کا معنی ہے مبتدع، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر نمونے کے چیز جو ہے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے کہا بدیع السماوات والارض، یعنی اللہ تعالیٰ نے بغیر نمونے کے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا۔ ابن منظور کہتے ہیں بدیع اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء میں سے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چیزوں کو ایجاد کرتا ہے اور وہی ہے سب سے پہلے پیدا کرنے والا۔ اور اللہ تعالیٰ مبدع ہو سکتا ہے، اللہ نے کہا بدیع السماوات والارض، یعنی آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کرنے والا۔ سعدی فرماتے ہیں بدیع السماوات والارض یعنی آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا، ان کو ایجاد کرنے والا، وجود میں لانے والا، اور جو وجود میں لایا ہے یہ حسن کے ساتھ وجود میں لایا ہے۔ تو گویا کہ اگر پچھلے معنوں کو دیکھیں گے ہم تو بدیع کا معنی ہوگا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ہے جس کا کوئی مثیل نہیں، کوئی نظیر نہیں، اس کی طرح کوئی نہیں، وہ بدیع ہے یعنی ذاتی صفت کے حساب سے۔ دوسرا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ایجاد کرنے والا ہے، بغیر نمونے کے چیزوں کو لانے والا ہے، یہ فعلی صفت ہوا۔ تو جب ہم نے معلوم کیا اللہ تبارک و تعالیٰ بدیع ہے تو ہمیں کیا باتیں معلوم ہوتی ہیں؟ سب سے پہلی بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بدیع ہے ذات کے لحاظ سے بھی، صفات کے لحاظ سے بھی، افعال کے لحاظ سے بھی، ہر لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بدیع ہے، اس کی طرح کوئی نہیں، اس کا نظیر کوئی نہیں، اس کا مثیل کوئی نہیں۔ وہ پہلے سے بدیع ہے، ایسا نہیں کہ وہ بعد میں بدیع ہوا، صفات یہ صفت جو ہے اس کے لیے بعد میں اس کے ساتھ ملحق ہوئی، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ پہلے سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ بدیع ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر نمونے کے چیزوں کو پیدا کر سکتا ہے۔ آسمان و زمین کو اسی نے بغیر نمونے کے وجود میں لایا اور تمام چیزوں کو وہی وجود میں لایا۔ اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتا ہے، تو کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ولد ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر نمونے کے پیدا کیا تو وہ اللہ کا بیٹا ہو گیا، ایسا ہرگز کوئی نہ کہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بغیر نمونے کے پیدا کرتا ہے۔ اللہ نے کہا وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ ایک اور جگہ کہا إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِيَ الرَّحْمَٰنِ عَبْدًا لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا ہے۔ کوئی انسان یہ نہ کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام لوگوں سے مختلف ہیں تو وہ اللہ کے بیٹے ہو گئے، نعوذ باللہ۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں کو، زمین کو بغیر نمونے کے پیدا کیا ہے تو ہر چیز اس کی ملکیت میں ہے
اور اس کے کنٹرول میں ہے، اور ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کہ جب ساری چیزیں اس کے کنٹرول میں ہیں تو اس کے لیے ولد ہونا یہ ناممکن بات ہے، اس لیے کہ اگر اس کے لیے ولد ہے تو یا تو وہ ازلی ہوگا، پہلے سے ولد ہوگا، یا بعد میں آئے گا۔ پہلے سے اللہ کو ولد ہے یہ بات تو کہیں بھی ہمیں نہیں ملتی، تو ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولاد میں سے یا اللہ کا بیٹا کوئی ازل سے موجود ہے، یہ بات تو ہمیں نہیں ملتی۔ اور اگر پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ تھا، مخلوق تھا، اس کے بعد بیٹا ہوا، تو یہ بھی تو ناممکن ہے کہ پہلے جب بندہ تھا وہ مخلوق تھا تو اللہ کا بیٹا بعد میں ہو گیا، ایسا تو نہیں ہو سکتا، تو یہ بات غلط ہو جائے گی۔ تیسری بات یہ کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا ہے تو مطلب کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرح ہوگا، وہ کسی چیز میں اللہ کے برابر ہوگا اور کسی چیز میں اللہ سے بڑھ کر بھی ہوگا؟ نعوذ باللہ، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے کہا اس کی طرح، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ چوتھی بات یہ کہ انسان یا کوئی بھی اولاد کیوں بناتا ہے؟ اس لیے کہ بڑھاپے میں کام آئے، جب وہ مجبور ہو جائے تو کام آئے، وہ عاجز ہو جائے تو کام آئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو مجبور نہیں ہوتا، عاجز نہیں ہوتا، کبھی بھی جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ قادر ہی ہے، قدرت ہی رکھنے والا ہے، تو پھر اللہ کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ تو معلوم کیا ہوا کہ انسان جو کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ولد ہے تو یہ بات غلط ہے، انسان ایسا ہرگز نہ سمجھے۔ اللہ نے اس کی بات کہا وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کن کہتا ہے، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اچھا، ابداع اور خلق میں کیا فرق ہے؟ پیدا کرنے میں اور ابداع میں؟ تو یہی کہا جاتا ہے کہ ابداع یعنی بغیر نمونے کے چیز کو پیدا کرنا، اور خلق یعنی چیزیں تو موجود ہے ان کو جما کے کوئی چیز بنانا، اس کو خلق کہتے ہیں۔ ابداع جو ہے بدیع کس سے ہے کہ بغیر نمونے کے پیدا کرنا۔ مثال کے طور پر اب کوئی مشین بناتے ہیں تو مشین کی تمام چیزیں موجود ہیں، لوہا ہے وغیرہ وغیرہ، کرنٹ وغیرہ، ان کو جوڑ کر کوئی مشین بناتا ہے، تو یہ خلق ہوا۔ لیکن ابداع یعنی بغیر نمونے کے لانا، جیسے آسمان ہے، اس کی چیزیں پہلے سے تھی یا نہیں تھیں وہ سب باتیں الگ، تو اللہ تعالیٰ وجود میں لایا، اس کو کہتے ہیں ابداع۔ چوتھی بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا، کنت جالسا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد ورجل یصلی، اور ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نماز پڑھ رہا تھا، میں بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے دعا کیا اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ تو یہ سب کہہ کر انہوں نے دعا کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا اللہ باسمہ الاعظم الذی اذا دعی بہ اجاب واذا سئل بہ اعطا، کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کے عظیم نام اسم اعظم سے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے، جس سے اگر مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرتے ہیں۔ اور اسم اعظم کے بارے میں پہلے ہی بات ہو چکی ہے کہ اسم اعظم میں راجح قول اللہ ہے، لیکن انہوں نے جو بھی اللہ کے نام لیے ان میں سے ایک نام بدیع بھی ہے، تو اس کو ہم اپنی دعاؤں میں استعمال کریں، جب بھی دعا کریں تو یہ کہہ کر جو ہے دعا کریں، انشاءاللہ ہماری دعائیں قبول ضرور ہوں گی۔